جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایرانی لشکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم ایرانیوں کی تعداد کو دیکھ کر پریشان مت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد طلب کرو، اور قبل از جنگ کچھ سفیر بادشاہ کے پاس روانہ کرو تاکہ دربار میں حاضر ہو کر دعوت اسلام دیں، اور اگر فارس کا بادشاہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق کا یہ پیغام ملا تو انہوں نے کچھ سپہ سالاروں کو منتخب کر کے دربار ایران کی طرف روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے دربار کو بے حد سجایا تاکہ مسلمان اسے دیکھ کر متاثر ہوں۔ جب سفیر بادشاہ کے سامنے آئے، معمولی سوالات کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا، تم لوگوں کو ہم سے مقابلہ کرنے کی جرأت کیسے ہوئی، اور کس طرح تم لوگ یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہاری قوم دنیا بھر میں احمق سمجھی جاتی ہے؟ تم لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت نعمان نے کہا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے اور دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے ذریعے سعادت انسانی حاصل کی جا سکے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت اور سربراہی سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے، لیکن جو اسلام قبول کرنے اور جزیہ ادا کرنے سے صاف صاف انکار کرتا ہے اور پھر اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار ہی کرتی ہے۔ ایران کا بادشاہ یہ سن کر سخت برہم ہوا اور کہا کہ تم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، ہم تم پر احسان کریں اور تمہیں غلہ اور کپڑے دیں اور تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مقرر کریں جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر حضرت قیس بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں شرفائے عرب ہیں اور یہ ایسی باتوں کا جواب دینے سے شرماتے ہیں، میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ تم نے جو عرب اور اہل عرب کی حالت بیان کی ہے، در حقیقت ہم اس سے بھی برتر حالت میں تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہماری ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ اب تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم جزیہ ادا کرو یا پھر اسلام قبول کرو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ شہنشاہ ایران بولا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں اس وقت تمہیں قتل کر دیتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ مٹی کا بھرا ہوا برتن لاؤ اور جو ان کا سردار ہے اس کے سر پر رکھ دو اور اسی حالت میں ان کو دربار سے باہر نکال دو۔ اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بولا، بہت جلد رستم تم کو قادسیہ کے مقام پر قتل کر دے گا۔ مٹی کا برتن حضرت عاصم نے اپنے سر پر رکھا، اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ایران کی فتح مبارک ہو، کہ دیکھو اللہ نے ایران کی مٹی ہم کو عطا کی ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بے حد خوش ہوئے۔